بسم اللہ الرحمن الرحیم. یؤتی الحکمت من یشاء ویؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما يذكر إلا أولو الألباب. یؤتی الحکمت من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عنایت فرما دیتا ہے. حکمت کی بہت سی تشریحات کی گئی ہیں، ان میں سے ایک تو حرام اور کبیرہ گناہ اور قرآن کو بگاڑنا ہے، اور وہ ہے اس آدمی کا جو باپ کی شیشیوں پہ، والد اور دادا کی چیزوں پہ قبضہ کر کے اور حکیم بن جاتا ہے، اور اتنا بڑا بورڈ لکھا ہوا ہوتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہے حکیم بنا دے. دیکھا ہے نا کبھی؟ نہیں. یہ حکیم جو ہوتے ہیں کئی جگہ اس آیت کو، اور یا پھر وہ دوسری آیت لکھتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی تھی، وہ حکیم تھے لقمان. اور اسی لیے کئی جگہ پہ یہ اشتہار ہوتے ہیں لقمان دوراں، یعنی اپنے دور کا لقمان. بھئی وہاں کون سی ایسی حکمت تھی، وہاں کون سی ایسی جڑی بوٹیاں وہ کانٹ شانٹ ہوتی تھی اور پسائی ہوتی تھی. ان کی حکمت وہ حرام ہے ان آیات کو اس میں استعمال، اس لیے کہ اللہ کا مطلب ہی یہاں یہ نہیں. یؤتی الحکمت من یشاء، جسے چاہتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حکمت سے مراد سنت کا اتباع، یعنی جسے چاہتا ہے اللہ اس کی زندگی میں سنت کے اتباع کا غلبہ ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا غلبہ ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے میں بہت کھلا ہاتھ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سخی کون ہو سکتا تھا؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے تحفے میں 4000 بکریاں پیش کی، اور اسے کہا اللہ کے رسول یہ جو پہاڑ ہے اس پہ 4000 بکریاں اور یہ سب آپ کی خدمت میں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور اسے دعا دی اور وہ چلا گیا. اور اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ دے دیں، غریب آدمی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بکریاں تم لے جاؤ. 4000 بکریاں ایک لمحے میں چلی. ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہماری فصل آئی اور اس میں سے کھیرے آئے، تو میری ماں کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھیرے پسند کرتے ہیں، تو وہ کھیرے ایک چنگیر میں ڈال کر بھیج دیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چنگیر اپنے دست مبارک سے لی، اپنے گھر میں ان کھیروں کو رکھا، اور ایک کونے میں سونا پڑا ہوا تھا، وہ چنگیر بھر کے سونا مجھے دیا اور فرمایا تم اپنا اور اپنی ماں کا زیور بنا لینا. کوئی ایک واقعہ ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہوتا تھا تو فرماتے تھے اچھا جاؤ کسی سے قرض لے لو میرا نام لے کے، اور وہ تمہیں دے دے، میرے پاس آئے گا ہم ادا کر دیں گے. ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا. اس نے کہا یہ جو تمہارے پاس مال ہے نا یہ تمہارا نہیں ہے اور تمہارے باپ کا نہیں، اور تم اسے خرچ کرو. اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اتنا شدید ہمیں غصہ آیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ روکا ہوتا کہ لوگ جو مرضی مجھے کہیں تم کچھ نہیں بولو گے، تو میں اس کی گردن اڑا دیتا. اتنی بدتمیزی سے اس نے بات کی. اور پھر اسی پہ نہیں بس کی بلکہ اپنی چادر اٹھا کر کندھے سے اتار کے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دی اور کھینچا زور سے، حتیٰ کہ آپ کی گردن مبارک پہ نشان پڑ گئے. تو اس نے کہا مال تمہارا اور تمہارے باپ کا نہیں ہے، خرچ کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ہوتا اللہ کی قسم میں تمہیں ضرور دے دیتا، اور تم مجھے کبھی بھی بخیل نہیں پاؤ. اس نے کہا خرچ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، یہ دیکھو کیسا حکیمانہ، کیسا منطقی، کیسا صحیح جواب ارشاد ہے. آپ نے فرمایا تم سب کو ہدایت دینے کے لیے اللہ نے میرا اعتبار کیا ہے، مجھ پہ وحی نازل کی ہے، تو اللہ ہدایت اور وحی کے لیے میرا اعتبار کر لے، اور تم چند سکوں اور کچھ پیسوں میں میرا اعتبار نہیں کرتے. سمجھے؟ یعنی اگر میرے پاس ہوتا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں نہیں،
تو تم میرا اعتبار کرو، ہوتا میں تمہیں ضرور دے دیتا. تو میں اتنا سچا ہوں کہ اللہ نے وہی کے معاملے میں مجھ پہ اعتبار کر لیا، تو تم پیسے کے معاملے میں اعتبار نہیں کر. بہت سخاوت تھی. اس لیے یا تو یہاں مراد یہ ہے، اور اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے دین کی سمجھ دے دیتا. اس کو بہت لوگوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں دین کی سمجھ آ جائے. ومن یؤت الحکمت، اور جس انسان کو اللہ نے دین کی سمجھ دے دی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ نے اس پہ بڑی مہربانی کی، کثرت سے خیر کی. دین کی سمجھ آ جاتی ہے، آدمیوں کو جوڑ لیتا ہے. دین کی سمجھ آ جاتی ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے. دین کی سمجھ آ جاتی ہے تو لوگوں کی سطح کے مطابق گفتگو کرتا ہے. دین کی سمجھ آ جاتی ہے تو دین کو بھی بچاتا ہے، لوگوں کو بھی بچاتا ہے، کہیں بھی خدا کی نافرمانی نہیں ہونے دیتا. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ نے فرمایا اور جسے ہم حکمت دے دیں فقد اوتی خیرا کثیرا، کثرت سے اسے خیر مل جاتی. اسی لیے حدیث میں ایک جگہ آیا ہے کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ دنیا سے اس کا تعلق ضرورت سے زیادہ نہیں ہے، یعنی جو چیزیں ضرورت کی ہیں بس اس کی زندگی میں وہی ہیں، باقی لمبے چوڑے چکروں میں نہیں، تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی زبان پر حکمت جاری ہو جائے گی. یعنی وہ بات کرے گا تو اس کی بات کا اثر لوگ اپنے دل میں محسوس کریں گے. اس کی بات سے دین سمجھ میں آئے گا لوگوں کو، کیونکہ اپنا دل اس کا دنیا سے خالی ہو گیا نا، تو اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ تعلق میں بھر گیا. یہ حکمت خدا نے اس کی زبان پہ جاری کری. ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچ بولتا ہے اور حلال کا رزق کھاتا رہتا ہے پھر اللہ اس کی زبان پہ حکمت کو جاری کر دیتا. اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے ہیں. تو فرمایا جس کو حکمت دے دی فقد اوتی خیرا کثیرا، کثرت سے خیر اسے دے دی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس بات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا مگر وہی جو عقل والے ہیں. عقل والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حکمت کیا چیز، کتنی گہری سمجھ، کتنی ٹھوس بات. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک لڑکا لایا گیا اور اس نے کوئی گناہ ایسا کیا تھا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کے بال منڈوا دیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو انہوں نے کہا ابو موسیٰ صحابیت کا شرف تمہیں حاصل ہے، وگرنہ میں تمہیں واپس بلا لیتا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے خط لکھا اور کہا کہ اللہ نے کہا ہے غافر الذنب، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، قابل التوب، اور توبہ کو قبول کر لیتا ہے. تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے پتا چلا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تم اللہ سے معافی مانگ لو اور اللہ تمہیں معاف کر. دین کی حکمت یہ چیزیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک آدمی پہ ظلم ہو گیا اور جبلہ نے، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اور اس نے ایک آدمی کو تھپڑ کھینچ کے مارا. اور وہ اس لیے کہ اس کے طواف میں چادر جو تھی، پیچھے بھی کوئی طواف کر رہا تھا تو رش تھی، اس کا پاؤں آ گیا تو اس نے اسے تھپڑ مارا. اور مطلب یہ کہ میں شہزادہ ہوں، میری چادر پہ کسی کا پاؤں کیوں آ گیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مقدمہ جب پیش ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بلاؤ اسے. جب بلایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تم بھی اسے تھپڑ مارو. اس نے تھپڑ مارا، چلے گئے. اور اس نے کہا امیر المومنین میں جا بھی رہا ہوں اور میں مسلمان نہیں رہوں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا میرے سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارا اسلام رہا یا نہیں رہا، لیکن وہ یہ ضرور پوچھے گا کہ میں نے عدل کیا تھا یا نہیں اور انصاف یہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ بھی فرمایا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے بعد یہ دین کی سمجھ ہے کہ انصاف کو بھی قائم رکھا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ وہ مرتد ہو گیا ہے، اب میں سوچتا ہوں کہ جو بھی ایسا مسئلہ، کوئی سوال میرے پاس آئے گا میں اسے اور بہتر طریقے پہ حل کرنے کی کوشش کروں گا. میں نہیں چاہتا کہ کسی کو ایک تھپڑ کی وجہ سے ہم اسلام سے محروم کریں. یہ دین کی سمجھ کی بات ہے. بہت چیزیں اللہ نے فرمایا ان چیزوں سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جو عقل والا ہے.